ناظرین، چائنا اور انڈیا کے بیچ لداخ میں ملٹری اسٹینڈ آف خطرناک صورت اختیار کر رہا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ لداخ کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو۔ ناظرین، 5 مئی کے دن چینی افواج نے اچانک لداخ میں 4-5 علاقوں پر فوجی کارروائی کر ڈالی۔ یہ کارروائیاں دولت بیگ اولڈی، ہاٹ اسپرنگ کے علاقے، گلوان وادی، پونگیونگ لیک اور دھمچوک میں کی گئیں۔ چائنا کا یہ اچانک قدم، وہ بھی ایسے وقت پہ جب ساری دنیا کرونا وائرس کی مشکلات سے دوچار ہے، دنیا بھر کے اسٹیک ہولڈرز اور اسپیشلی ریجنل پلیئرز کے لیے بہت ہی تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، ان سب علاقوں میں سے جن پر چین نے کارروائی کی، دولت بیگ اولڈی اسٹریٹجیکلی سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ دولت بیگ لداخ کے سب سے ناردرن سرے پر واقع ہے، جہاں سے چینی سرحد صرف 8 یا 10 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور جہاں کراکورم پاس واقع ہے، جہاں سے چین کی طرف راستہ نکلتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چینی افواج نے کچھ ہی نیچے واقع گلوان وادی سے لداخ میں داخل ہو کر اس واحد سڑک پر قبضہ کر لیا ہے جو دولت بیگ کو لداخ کے باقی تمام علاقوں سے جوڑتی ہے۔ اس وجہ سے پورا سب سیکٹر نارتھ، جہاں ہندوستان نے ایک پورا بریگیڈ بنا رکھا تھا، لداخ کے باقی تمام علاقوں سے کٹ کر رہ گیا۔ چائنا نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پچھلے 6 سالوں میں جب سے مودی حکومت آئی ہے، ہندوستان نے لداخ میں تیزی سے سڑکوں کا جال پھیلانا شروع کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ ہندوستانی فوج کی موجودگی بھی لداخ میں مستقل بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ چین کو یہ بھی خطرہ ہے کہ بھارت کشمیر پر مکمل طور پہ قابض ہونے کے جنون میں کہیں کراکورم پاس سے آگے بڑھ کر اس راستے پہ بھی قابض نہ ہو جائے جو کاشغر سے گلگت بلتستان میں داخل ہوتا ہے، اور جو کہ سی پیک پروجیکٹ کی مین سڑک ہے۔ بھارت سے یہ کچھ بعید بھی نہیں، کیونکہ ان واقعات سے صرف ایک دن پہلے 4 مئی کے دن انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے برملا اس بات کا اعلان کیا کہ نہ صرف جموں کشمیر بلکہ پورا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی انڈیا کا حصہ ہے۔ یقیناً ایسے ایکسٹریم بیانات نہ صرف پاکستان بلکہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر چائنا کے لیے بھی ہضم کرنا آسان نہیں تھے، اور حیرت انگیز طور پر اگلے ہی دن چائنا نے 4 جگہوں پر کارروائی کر کے ہندوستان کو ششدر کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے لداخ میں داخل ہونے والی چینی افواج پر کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، بلکہ وہ ڈپلومیٹک طریقے سے اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر چین کے پاس یہ اچھا موقع ہے کہ وہ ہندوستان کو کلیئرلی یہ بات سمجھا دے کہ اسے طے شدہ سرحدوں سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ انڈیا کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ پورے کشمیر کی بات کر سکتا ہے تو پاکستان اور چائنا بھی پورے کشمیر کی بات کر سکتے ہیں۔